السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمود اورنگزیب، پروگرام پاڑ رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، کیا حال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آج جو میری گفتگو ہے، جو آپ کے بیٹے ڈاکٹر ریان کے ساتھ پاکستان میں جو امریکہ کے لیے وہ سفر کے لیے آ رہے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہیپن ہوا، مجھے آج پوری یہ تفصیل بتائیں کہ یہ ایکچولی واقعہ کیا ہوا، اور کیوں ڈاکٹر ریحان توقیر جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور ان کو کیوں اداروں نے اور عدالتوں نے روکا ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اور وہ فیملی ویزے پہ آ رہے ہیں، وہ کوئی ان کی کوئی کرمنل ہسٹری بھی نہیں ہے۔ یہ کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ تو یہ گزشتہ 70 سالوں سے یہی ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ہیپن ہوا ہے یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کی پوری آپ تفصیلات بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور وہ ادھر امریکہ میں آنے کے لیے کیوں ان کو روکا گیا ہے؟ جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جس کی حکومتوں کے حوالے سے پہلے ہی دنیا بھر میں یہ تاثر ہے کہ یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق، آئین اور قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہمیشہ سے ایک بڑا مسئلہ رہتی ہیں، اور حکمران طبقات جو ہیں وہ ان بنیادی چیزوں کا جو حکومت کے یا جمہوریت کے فرائض میں شامل ہے ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ میرا بیٹا جو ہے ڈاکٹر ریحان، وہ ایک کارڈیالوجسٹ ہے، اور وہ میو اسپتال لاہور میں جاب کر رہا ہے۔ اس نے مظفر آباد سے گریجویشن کی تھی 2012 میں۔ پھر اس کی 2021 میں 22 میں غالباً اس کی شادی ہوئی یہاں امریکہ سے۔ اس کی وائف جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور پھر ایک جو پروسیس ہوتا ہے جو فیملی امیگریشن کا فیملی پروسیس ہوتا ری ہے۔ یونین کا، وہ پروسیس کچھ سال چلتا ہے ظاہر ہے، تو پھر اس کا حال ہی میں ویزا ہوا، اور اسی دوران اس پروسیس کے دوران اس نے جو یہاں پہ میڈیکل لیگل ایگزام ہوتا ہے یو ایس کا، USMLE جس کو کہتے ہیں، وہ ایگزامز بھی اس نے پاس کیے۔ تو اب جب کہ وہ یہاں پہ آ رہا ہے تو اس نے یہاں پہ جوائن بھی کرنا ہے، ریزیڈنسی جوائن کرنی ہے نومبر میں، اور اس کا جو پہلی دفعہ جب ویزا لگتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک انٹری کا اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ سو وہ جب نکلا کشمیر سے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچا اپنی فلائٹ لینے کے لیے، تو اسے آف لوڈ کیا گیا فلائٹ سے، اور وہاں پہ جو FIA اور امیگریشن کے اہلکار تھے، انہوں نے اس کو بتایا کہ بھائی آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ واچ لسٹ پہ ہے، اور آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو کچھ دیں، کچھ بتائیں باقاعدہ سے، لیکن انہوں نے نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ پھر ہم نے قانون کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ کی۔ اس ریٹ کو بھی اداروں نے جو ہے وہ فالو کرنا شروع کیا، اور ججز کو پریشرائز کیا کہ وہ ٹائم ویسٹ کریں۔ تو جو پہلی ریٹ ہم نے کی اس پہ ہمیں کوئی ریلیف دینے کے جج صاحب نے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو اور متعلقہ اداروں کو یہ لکھا کہ آپ ان کو وجہ بتا دیں کہ کیوں آپ نے ان کو روکا، یعنی جبکہ ہماری ریٹ یہ تھی کہ اس کو جانے کی اجازت دی جائے، یہ کیوں غیر قانونی طور پر اس کو روکا گیا ہے۔ 15 دن کا انہوں نے ٹائم دے دیا، پھر 15 دن میں انہوں نے جواب نہیں دیا عدالت کو، تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے ریٹ کرنا پڑی۔ پھر ہم نے ریٹ کی، اور پھر عدالت نے ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا، وہ نہیں آئے، پھر دوبارہ 1 ہفتے کا ٹائم لے کے وہ آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں زیادہ تفصیلات تو نہیں پتا ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ
ہمیں آزاد کشمیر سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کو روکا جائے، وہاں اس پہ کوئی کیس ہے۔ ہم ایک ہفتہ اور لیں گے اور ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ پھر اگلے ہفتے اچھا، میں انہوں نے یہ جو ساری پروسیڈنگ ہوئی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، رائٹ؟ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جی پھر دوبارہ سے جب انہوں نے پیپر جمع کرایا ایف آئی اے والوں نے، تو انہوں نے کہا جی کہ کوٹلی میں 21 نومبر کو، غالباً 21 نومبر کی ڈیٹ ہے، ایک ایف آئی آر ہے جس میں اس کا نام ہے، اور ہمیں پولیس نے جو ہے وہ یہ کیا ہے، ہمارے پاس کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے، پولیس نے ہمیں، وہاں کی پولیس نے ہمیں کیا ہے کہ اس کو روکنا ہے۔ اب 21 اس میں انہوں نے ایف آئی آر کا نمبر بھی لکھا کہ فلانے نمبر کی ایف آئی آر اس کے اوپر ہے۔ اب جب وہ ایف آئی آر دیکھی گئی تو اس ایف آئی آر میں نہ تو ریحان کا نام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 21 تاریخ کو وہ لاہور اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ لاہور میں جاب کر رہا ہے، وہ 21 تاریخ کو لاہور میں ہے، جو کہ وہ ساری چیزیں لگا کے دوبارہ سے عدالت کے پاس ہم گئے اور پھر کہا عدالت کو کہ دیکھیں یہ تو کوئی ایف آئی آر، اس کا تو کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس تو کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ایشو کرتے ہیں، پولیس ایشو کرتی ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ کے کرتی ہے، اور اس میں مینشن ہوتا ہے کہ مطلب اس کا کوئی بھی کسی طرح کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ پھر جو یو ایس امیگریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں پوچھ گچھ اور تحقیق اور سارا کچھ کرنے کے بعد ہی امریکہ کا ویزا ملتا ہے، اس کو امیگرینٹ ویزا ہے اس کا۔ اب عدالت کے پاس ہم جب پھر گئے کہ بھائی یہ اس کا ثبوت ہے، یہ اس کے ادارے کا کہ وہ ڈیوٹی پہ ہے، اور یہ ایف آئی آر ہے، اس ایف آئی آر میں بتائیں ریحان کا نام کہاں ہے، یہ ایف آئی آر کی کوئی اور ایف آئی آر ہے، اس کا ریحان سے کیا تعلق ہے، وہ کوئی وہاں پہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہے۔ سو جج صاحب نے وہ لینے کے بعد فوری طور پہ 2 مہینے کی ڈیٹ اور دے دی کہ نیکسٹ، اوکے جی میں نے دیکھ لیا ہے، تو نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد ہوگی، جو کہ واضح کرتا ہے کہ جج صاحب کو بھی اداروں نے مینج کیا اور انہیں باقاعدہ سے یہ کہا گیا کہ اس کو آپ ڈیلے کریں۔ ڈیلے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ذہنی، جسمانی، مالی، نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ٹارچر کیا جائے۔ ریحان کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، اور میں آلریڈی پاکستانی اداروں کی جو دشمنی، کشمیر دشمنی، تحریک آزادی کی دشمنی، اور ریاست جموں کشمیر کے ساتھ جو ان کی دشمنی ہے، میں اس کو فیس کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مجھے وہاں سے جلا وطن ہونے پر مجبور کیا گیا، اور اب جو ہے وہ میری فیملی اور میرے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عدلیہ، یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ اپنی حرکتوں کا الزام جو ہے وہ بھی آزاد کشمیر کے اداروں اور پولیس پہ لگاتے ہیں۔ اس سے قبل بھی متعدد ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ہمارے ایک شاعر احمد فرحاد کو انہوں نے اٹھایا، اور پھر جب لوگوں کے احتجاج پہ اس کو چھوڑا تو بتایا کہ جی اس کے خلاف دھیر کوٹ میں کوئی مقدمہ درج ہے، اس کو کوہالہ چوکی پہ جا کے پولیس کے حوالے کر کے چھوڑ کے خود بھاگ آئے اور ان کے ذمہ ڈال دیا۔ اب اس دفعہ انہوں نے کوٹلی پولیس کے ذمہ ڈال دیا کہ جی اس پہ کوئی ایف آئی آر ہے، اور ان سے کیا بعید ہے یہ کہ کسی ایف آئی آر میں نام ڈالیں، کوئی اور کاٹیں، اگلی پچھلی، یہ تو ان کا روٹین کا کام ہے۔ لیکن یہ اس بچے کا کیریئر تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ پروفیشنل ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے امریکہ کا جو یہ ایگزام ہے بہت امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ ناؤ ہی ہیز ٹو جوائن ہز ریزیڈینسی، اور اس کی فیملی جو ہے وہ یہاں پہ ہے، اس کی مسز، تو اس کو ظاہر ہے فیملی سے بھی اپنی سے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ تحریک آزادی کشمیر کے خلاف، میرے خلاف، ہمارے نقطۂ نظر کے خلاف، اختلاف رائے کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، اور پاکستان کے آئین قانون اس کے بھی خلاف جا کے تو یہ زور زبردستی کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ بدماشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کسی ادارے کے بندے سے یا آزاد کشمیر کی پولیس سے یا آزاد کشمیر کے کسی جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان میں سے کسی سے بات ہوئی ہے اس معاملے پہ؟
دیکھیے میں عام طور پہ تو اداروں کے ساتھ اور ان کے ساتھ تو میرا کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ہر جگہ پہ آپ کے ویل وشرز ہوتے ہیں۔ جہاں پہ بھی میں نے میری بات ہوئی، یہ پچھلے 1 سال سے میں ظاہر ہے یہ چیزیں بھگت رہا ہوں، تو ہر جگہ سے یہی جواب ملتا ہے جی کہ ہم بے بس ہیں، اور یہ جو ہے وہ جو قوتیں یہ کر رہی ہیں وہ ہماری بات نہیں سنتی ہیں۔ تو یہ تو سب کو پتا ہے، یہ کوئی ایسی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ کون بدماش ہے، کون اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، کون لوگوں کو اغوا کرتا ہے، کون لوگوں کو قتل کرتا ہے، کون ڈیسنٹ وائسز جو ہیں ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے زیر قبضہ علاقوں میں جتنی بھی آوازیں ہیں حقوق کی یا آزادی کی، یا جو ہے وہ جتنا بھی کشمیریوں کے جو جینون رائٹس ہیں ان کے حوالے سے جو بھی آوازیں ہیں وہ ان کو دبانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کالے قوانین کا سہارا لے رہے ہیں، وہ خفیہ اداروں کا سہارا لے رہے ہیں، وہ بدماشی اور غنڈہ گردی کا سہارا لے کر جو ہے وہ لوگوں کو خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ریحان جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ صرف ریحان کی ہی بات نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ٹارگٹ پر ہیں، جن کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جن کو بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، ان کو غائب کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو اٹھا کے پھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ پچھلے عرصے میں کچھ لڑکوں کو جو ہے وہ مارا بھی گیا ہے۔ سو یہ پاکستانی ادارے جو ہیں، اسپیشلی جو فوج کے ساتھ چلنے والے ادارے ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے بلوچستان سے کشمیر تک وہ اب تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کشمیر کو بھی بلوچستان بنانا چاہتے ہیں، وہ یہاں پہ بھی نفرت، تعصب اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک نفرت کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ نفرت وہ اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ پھر وہ اپنی کارروائیوں کا جواز پیدا کر سکیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دیکھیں جی یہ دہشت گرد ہیں، یا یہ جو ہیں وہ قانون کو نہیں مانتے ہیں، یا یہ ریاست کو نہیں مانتے ہیں۔ جبکہ یہ تاریخ گواہ ہے، ریکارڈ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ پرامن جمہوری آئینی قانونی طور پر آزاد کشمیر نامی جو خطہ ہے، وہاں پہ ہم لوگ تحریک چلاتے ہیں، جو ہر طرح کی دہشت گردی سے، ہر طرح کی لاقانونیت سے اور انتشار سے اس کو بچا کر ہم چلاتے آئے ہیں۔ لیکن ان کو یہ گوارا نہیں ہے، ان کو ایسی کوئی تحریک پسند نہیں ہے کہ جو پرامن ہو، جو پیسفل ہو، جو پولیٹیکل ہو۔ ان کو وہ تحریکیں پسند ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ دہشت گردی کو فروغ دے سکیں، یہ اسلحے کا کاروبار کر سکیں، یہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی اور سرمایہ دار حکومتوں کی دلالی کر سکیں اور پیسے کھا سکیں، اور وسائل جو ہیں جو لوگوں کی ملکیت ہیں وہ لوٹ سکیں۔ تو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ان کی لوٹ مار کے خلاف، بدماشی کے خلاف، قبضے کے خلاف جمہوری طور پر سیاسی پرامن آواز بلند کرتے ہیں۔ اس لیے آج ریحان کو جو ہے یہ 2 ماہ ہو گئے ہیں، ہماری پوری فیملی کو، اس کی مسز کو مالی طور پر بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ذہنی اور جسمانی طور پر بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ مجھ سے انتقام لینا چاہ رہے ہیں کہ جو میں نے آج تک جی ان کے ڈاکٹر صاحب، خلاف دہشت گردی نہیں کی، میں نے آج تک ان کے خلاف کوئی دہشت گردی کی تحریک نہیں چلائی، میں نے کوئی پاکستان مخالف تحریک نہیں چلائی، اس بات کا یہ انتقام لینا چاہتے ہیں مجھ سے کہ اس نے کیوں نہیں پاکستان کے خلاف بات کی، یا پاکستان مخالف تحریک چلائی، یا دہشت گردی کا حصہ یہ کیوں نہیں بنتے ہیں، یہ جی اس بنیاد پر۔ ڈاکٹر صاحب، اس سارے معاملے سے جو ریاست کے لوگوں کی جو پاکستان کے خلاف مزید نفرت بڑھے گی اور نوجوان مایوس ہوں گے۔ اس طرح کے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر ایک پرامن خطہ ہے، اس میں اب نوجوانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ہر طریقے سے اذیت دی جا رہی ہے۔ معاشی مسائل تو پہلے بھی تھے، اور جو لوگوں پہ ظلم و ستم جو معاشی طور پر کیا جاتا جی تھا، جی یا وہ آج کے نوجوان یہ محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آزاد کشمیر کے ہر مکتبہ فکر نے اس کی بھرپور مذمت کی۔ آج عوامی ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر صاحب نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی، اور نوجوانوں کو میسج دیا کہ اس طرح کے اقدامات کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو اس سارے سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟
دیکھیے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب ایک تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کی عقل جو ہے وہ کہاں سے یہ استعمال کرتے ہیں. انسان تو سروں سے عقل استعمال کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے استعمال کرتے ہیں. یعنی آزاد کشمیر نامی خطہ گلگت بلتستان جو پاکستان کے زیر قبضہ علاقے ہیں کشمیر کے، وہاں پہ آلریڈی صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 2 سال سے ایک تحریک چل رہی ہے، عوام سڑکوں پر ہیں، اور بہت ہی بڑی تحریک ہے. گلگت بلتستان میں یہ صورتحال ہے کہ کوئی 15 کے قریب جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ، جن میں بزرگ وکلاء، سیاستدان، سارے لوگ شامل ہیں، وہ کوئی 3 مہینے سے انتہائی غیر قانونی طور پر ظالمانہ طریقے سے، غیر انسانی طریقے سے جو ہے وہ ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. ان میں سے کافی لوگوں کی صحت خراب ہے، ان کو پوچھا نہیں جا رہا. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر تیسرے دن ایک ہینڈ آؤٹ بھی جاری ہو جاتا ہے سرکار کی طرف سے، دہشت گردی کا خطرہ ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہاں پہ انہوں نے 2 جوان بچوں کو جو ہے وہ ایک جی جنگل جی میں لے جا کے مارا انہوں نے. تو آلریڈی اتنا زیادہ کیوس ہے. اور کل سے 2 دن سے آزاد کشمیر کی پولیس ہڑتال پر ہے. اگر آپ نے جی دیکھا بالکل. ہو کہ یہ تو لازمی سروس والے محکمے ہوتے ہیں، اور اتنا برا حال ہے کہ اب پولیس جیسا محکمہ جو ہڑتالوں کو اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جس نے ہمیں بھی پچھلے عرصے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مار کٹائی کی، وہ کل سے وہ لوگ جو ہیں وہ ہڑتال پہ. ایک ایسے سیناریو میں اس طرح کی حرکتیں کرنا، اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو اور پرامن نوجوانوں کو جو پروفیشنلی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا، لوگوں کے خاندانوں کو ٹارگٹ کرنا، ان کے بچوں کو ٹارگٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا بھائی چارہ ہے؟ کون سی پشتی بانی ہے جو یہ بکواس کرتے رہتے ہیں آئے روز؟ جو ہے وہ ٹی وی پہ، میڈیا پہ، ان کے فارن آفس، ان کے فارن کے دورے ان میں جا کے کشمیریوں کے ساتھ ہم، یہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہم جناب وہ ان کے پشتی بان ہیں اور ہم ان کا یہ کریں گے. پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ پوری کی پوری سیز فائر لائن کے ساتھ ساتھ سینکڑوں لوگوں کو یہ جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اغوا کرتے ہیں. اس وقت بھی 100 سے زیادہ بندے آزاد کشمیر کی مختلف جیلوں میں جو ہے وہ پکڑ کر دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے بنا کر تو ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. اور اب یہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب یہ سیاسی کارکنان، ان کی فیملیوں کو، ان کے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح یہ ہراساں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا ریزلٹ تو نفرت کی شکل میں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا ریزلٹ جو ہے وہ مزید نفرت کی شکل میں نکلے گا. پاکستان میں اگر کوئی سین لوگ ہیں، اگر کوئی عقل مند لوگ بیوروکریسی میں یا حکومت میں یا پالیٹکس میں ہیں، جس کا تو بہت زیادہ فقدان ہو گیا ہے، چونکہ اس وقت جتنی بھی پولیٹیشنز ہیں یا حکومتیں ہیں، اس میں وہی لوگ ہیں جو فوج کے جو ہے وہ پے رول پہ ہیں، یا جو فوج کے تلوا چاٹ ہیں. اس کے علاوہ کوئی آدمی سیاست کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ نوکری کرنے کی پوزیشن میں ہے. یعنی جج جو ہیں، جج بھی آزادانہ طور پر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ ہم قانونی رستہ، ہم نے کوئی احتجاج کا رستہ نہیں اپنایا، ہم نے شور شرابہ نہیں کیا، ہم نے ایک قانونی رستہ اپنایا، اور ہم جو ہے وہ عدالت میں پہنچے. 2 مہینے ہمارا وقت اور لاکھوں روپے جو ہے وہ ہمارے خرچ ہونے کے بعد عدالت ہمیں مزید 2 مہینے کی ڈیٹ دیتی ہے، اور ہم نے ارجنٹ پٹیشن کی ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہے کہ بچے کے مستقبل کا معاملہ ہے، اس نے جوائن کرنا ہے، اس کے ویزے کا معاملہ ہے. ارجنٹ پٹیشن پہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے اس کو فوجی ڈرا کے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ان کو لٹکاؤ. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس سے کیا نتیجہ جنم لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان سارے دوستوں کا جنہوں نے اس حوالے سے اپنا کنسرن شو کیا اور اس کی مذمت کی، اور کر بھی رہے ہیں. ہم اگلے دنوں میں احتجاج پر جائیں گے، اور ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں، ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے. ہم بے شک جو ہے وہ کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں عرصہ ہو گیا ہے ان کاموں کا، ہمیں قاعدے قانون طریقہ کار کا سب کا پتہ ہے. تو یہ پھر برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ پھر جو ہے وہ بلبلائیں گے، جی دیکھیں ہمارے خلاف جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ انڈیا کا ایجنڈا ہو رہا ہے، یہ انڈیا کی جو ہے نا وہ آواز ہو رہی ہے، یہ فلان ہے. پاکستان کو بدنام کرنا، پاکستان کو بدنام پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں، پاکستان کے یہ ادارے، یہ خفیہ ادارے، فوج جو ہے
جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، میں کبھی بھی کوئی اپنی زندگی میں نے کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے، نہ میں غیر قانونی کام کرتا ہوں، نہ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ ہمارا بیٹا ہے وہ جس طرح ہمارے کشمیر کے بہت سارے اور بیٹے ہیں، وہ بھی اسی طرح بیٹا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح اس کو روک کے تو اس کو ہمیں جو ہے وہ اپنے رستے سے ہٹائیں گے، یا کشمیریوں کو ڈرائیں گے، یا نوجوانوں کو ڈرائیں گے، تو یہ غلط بات ہے، یہ بھول ہے، اور یہ بھول وہ بار بار کر کے تو اپنا نقصان کرتے ہیں۔ کل آنے والے دنوں میں ہم اس حوالے سے پاکستان کی جتنی بھی ایمبیسیز ہیں یونائٹڈ نیشن یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں، امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، ہم ان پہ احتجاج کریں گے، اور ہم کشمیر بھر میں بھی احتجاج کریں گے، اور پھر یہ کوئی نہ کہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ یہ بہت غلط بات ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور یہ بلا وجہ جو ہے وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نفرت امیز بیانیے کو فروغ دیا جائے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ اوورسیز کشمیری اس کی آلریڈی مذمت بھی کر چکے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات جو ریاست کے لیے خطرناک ہیں، اور اسپیشلی جو پاکستان کے لیے جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں ان میں بھی نفرت بڑھی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کو اداروں کو، اور جو اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو قانون قاعدے کو سمجھتے ہیں، جو ان اداروں کی جو غلطیاں ہیں، جو ان اداروں کی جو بے عزتی ہے، اس پہ ہمیشہ جو آواز اٹھاتے ہیں، ان کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ پورے ملک کی بدنامی ہے، بدنامی یہ جی بالکل کہتے ہیں کہ بالکل، آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں کیا عزت رہ گئی ہے۔ ایک پورا صوبہ ہے بلوچستان، وہاں پہ جنگ چل رہی ہے، وہاں پہ لوگ اور ان کی فوج کے جوان جو ہیں وہ روز وہاں پہ مارے جا رہے ہیں، سویلین مارے جا رہے ہیں، مزدور مارے جا رہے ہیں۔ یہ کس کا کیا درا ہے؟ اسی طرح کے پی کے میں آپ دیکھ لیں جو صورتحال ہے، افغانستان کی سرحد کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پہ کیا پوزیشن ہے۔ سندھ میں انریسٹ ہے، اب پی ٹی آئی کی وجہ سے پورے ملک میں ہی ایک طرح کا جو ہے وہ نفرت کا اور غم و غصے کا ماحول ہے۔ تو پہلے ہی جو یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کی جو ساکھ اور جو عزت ہے وہ پہلے ہی مشکوک ہو چکی ہے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی لوگ، آپ کشمیریوں کو چھوڑیں، آپ آزاد کشمیر والوں کو چھوڑیں، گلگت والوں کو چھوڑیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اداروں پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ابھی بلاسفیمی کا وہ چل رہا ہے، بلاسفیمی بزنس گینگ کا، تو وہ سارے کا سارے تانے بانے جا کے وہ وہاں ملتے ہیں۔ کہیں پہ آنر کلنگ ہوتی ہے تو آنر کلنگ کرنے والے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں صوفے پہ پہلی لائن میں، وہ ان کے بندے ہوتے ہیں۔ کہیں پہ لوٹ مار ہو رہی ہے، کہیں پہ کمیشن کھائے جا رہے ہیں، کہیں پہ ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ ان کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اب لوگ یہ روز مرہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر توقیر کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ویگو ڈالا کیا ہے؟ ویگو ڈالا ایک بہت ہی کامن ٹرم ہو گئی ہے۔ ویگو ڈالا آئے بالکل گا، اٹھا لے گا، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا یہی لوگ ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان عام لوگ، عام شہری جو ہیں، وہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اب یہ ضرب المثال بن گئی ہیں کہ جی ویگو ڈالا اور خفیہ ادارے اور اغوا کار اور بتاخور اور سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے والے، یہ سارے کون ہیں؟ تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارا یہ ہے، ہم نے تو کبھی کسی طرح سے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ایسی چیز کی جائے کہ جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہو۔ ہم نے اپنے حقوق کی بات کی ہمیشہ، اپنی رائٹ کی، اپنی آزادی کی۔ ہماری الگ اسٹیٹ ہے، ہمارا الگ ملک ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روز پاکستان بات کرتا ہے، جس میں پاکستان کو کہا گیا ہے کہ بھائی اپنی فوج نکالو، تم نے حملہ کیا تھا کشمیر پہ، قبضہ کیا۔ تو ہم کون سا کوئی غیر قانونی بات کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان خود اس اقوام متحدہ کا ممبر بھی ہے، اور ان معاہدوں میں اور ان قراردادوں میں جو ہے وہ شریک ہے۔ تو ہم تو ایک مقبوضہ علاقہ ہیں جو اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی نہیں، نہ پاکستان کے شہری تصور ہوتے ہیں اس سینس میں۔ ٹریول ڈاکیومنٹس لینا، شناختی کارڈ لینا، یہ جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، چونکہ علاقے ان کے زیر انتظام ہیں، ان کے انتظام ہے، کنٹرول میں ہیں، تو وہاں ہر کے آدمی وسائل کو بھی استعمال ٹریول کرتے ہیں۔ ڈاکیومنٹ دینا اور اس کے رائٹس کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہی آپ کے اس چینل کے تھرو بھی میں یہی کہوں گا کہ ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم جو ہے وہ راستے اختیار کریں جو بدنامی کے راستے ہیں۔ پھر آپ سٹینڈ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ آپ کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے، آپ جھوٹے ہیں، آپ بے ایمان ہیں، آپ مکار ہیں، آپ جعل سازی کرتے ہیں۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کیا کیا اس نے؟ وہ آپ کے ہی ایک ادارے میں، ایک اسپتال میں، وہ اتنا اچھا ڈاکٹر ہے، اس کی ڈاکٹروں کی تنظیموں نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے
ہر ایون کہ مریض جو ہیں وہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جی یہ تو بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے جو نہ صرف مریضوں کا خیال رکھتا ہے بلکہ علاج بھی ان کا جو ہے وہ بعض دفعہ اگر کوئی افورڈنگ ہو تو اپنی جیب سے کرتا ہے. اب وہ پروفیشنلی اپنے آپ کو مزید ساؤنڈ کرنے کے لیے پھر اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے اگر آ رہا ہے، کون سا قانون جو ہے وہ اس کو روکنے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ لا قانونیت ہے، یہ بدماشی اور غنڈہ گردی ہے، یہ کوئی قانون تھوڑا ہی ہے. اس کے اوپر تو نہ کوئی ایف آئی آر ہے، نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے، کریمنل ریکارڈ کسی طرح کا بھی. اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے بھی ساری عمر 35-40 سال جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرگل کی ہے. نہ تو میں کوئی دہشت گردی کرتا ہوں، نہ میں کوئی چور ڈاکہ کرتا ہوں، نہ میں یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے امریکہ میں کیسے رہ رہا ہوں. آپ سے جی بہتر بالکل. اور کون جتنے کشمیری ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں میں کن حالات میں سروائیو کر رہا ہوں. سو میری گزارش یہی ہوگی وہ جو سین وائسز ہیں اگر کوئی تو ان سے کہ یہ اٹھایا جائے یہ پابندی بچے پہ اور اس کو ٹریول کرنے دیا جائے. روک تو آپ نہیں پائیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ روک نہیں پائیں گے، یہ روک سکتے نہیں ہے نا چونکہ قانون نہیں ہے، بالکل. غیر قانونی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو قانون کو پریویل کرنا ہوتا ہے. تو آپ بلا وجہ جو ہے وہ نفرت بڑھا رہے ہیں، دشمنی بڑھا رہے ہیں، انتقام لے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے اس سینسیٹیو ایشو پہ آج بات کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کشمیری ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے ہمیشہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اس ساری نفرت کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ کل آپ جو ہے نا وہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اوورسیز کشمیری اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کشمیریوں کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. تو اس لیے اداروں کو اور اسپیشلی حکومت پاکستان کو ہوش کے ناخ لینے چاہیے اور کشمیری کسی بھی صورت میں اپنی جو آزادی کا جو حق ہے، جو بنیادی حق ہے، اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.